کہتے ہیں کہ عاد تھا، عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید تھا، ایک کا نام شداد تھا۔ شدید اور شداد، شدید مر گیا، شداد بادشاہ بن گیا باپ کی جگہ پہ۔ شداد کا نام لوگوں نے سنا ہوگا، شدید کا عاد کا سنا نہ ہو، شداد کا نام سنا۔ عاد کا بیٹا ہے شداد، شدید کا بھائی ہے شداد۔ اس نے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جنت بنائی، لیکن یہ اپنی جنت خود نہ دیکھ سکا۔ کیا وجہ تھی؟ آج میں اس سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک آپ نے جو بھی سنا ہوگا آپ کی اپنی معلومات ہیں، لیکن شداد اپنی جنت کیوں نہ دیکھ سکا؟ اس کی وجہ کیا تھی وہ سن لیں۔ میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو فقی ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ شداد بادشاہ بن گیا، اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا شداد۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھی، جو اس زمانے کی آسمانی کتابیں تھی، اللہ کی نازل کردہ کتابیں پڑھی۔ اس ہر کتاب میں جگہ جگہ جنت کا ذکر تھا، جہنم کا ذکر تھا۔ جنت 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 کیا؟ اس کی نہریں ہوگی، اس میں باغ ہوں گے، اس میں درخت ہوں گے، اس میں سونے چاندی کی اینٹیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا۔ جنت تو جنت ہے، بہت خوبصورت ہے جنت، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے جنت، بہت خوبصورت ہے جنت۔ جنت دیکھنا ہے، دیکھنا ہے، دیکھنا ہے، ماں باپ کو دیکھ لو۔ دنیا میں اگر جنت دیکھنا ہے ماں باپ، بہت بدترین ہے جہنم، دیکھنا ہے ماں باپ کو دیکھ لو۔ وہ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری جہنم بھی ہے۔ خدمت کر کے خوش کر لیا تو تمہاری جنت ہے، ناراض کر دیا تو تمہاری جہنم ہے۔ جنت بھی ہے جہنم بھی۔ ہاں، شداد آسمانی کتابیں پڑھی، جنت 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 جنت۔ کبھی موقع ملے گا تو ہم بتائیں گے جنت کتنی خوبصورت، بہت خوبصورت جنت۔ ایسی کوئی جگہ نہیں جسے جنت سے آپ تشبیہ دے سکیں۔ ہاں بس اتنا کہہ سکتا ہوں، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی، توجہ، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے۔ سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی، یار جہاں ہے اس سے بڑھ کر جنت کہاں۔ بہرحال تو شداد آسمانی کتابیں پڑھی، پڑھنے کے بعد جنت کا ذکر پڑھا، بادشاہ تھا۔ اچھا وہ پوری دنیا کا بادشاہ، شداد جو تھا وہ پوری دنیا کا بادشاہ، مشرق سے لے کے مغرب تک اس کی حکومت تھی۔ اب اس نے بنانا ہے جنت۔ جنت کیسی؟ سونے اور چاندی کی اینٹیں، مشک کی زمین، درختوں کے اندر پتیوں میں ہیرے جواہرات پرونے کا کام۔ اس نے سب پڑھ لیا دماغ میں، بڑے بڑے جو اس کے ماتحت بادشاہ تھے دنیا بھر میں، سب سے مشورہ کیا میں جنت بناؤں گا۔ اب چونکہ ننگوں کا کون کیا کرتا ہے، اس نے کہا میں نے جنت بنانا ہے۔ چاپلوسی میں سب نے کہا بالکل بنائیے، آپ کا حق ہے، آپ بنا سکتے ہو۔ تو اس نے پوری دنیا میں اعلان کرایا اس دور میں شداد نے کہ جس جس کے پاس سونا چاندی ہے سب کا سونا چاندی چھین لو، کیونکہ بھئی جب تک کہ ساری دنیا کا سونا چاندی جمع نہیں ہوگا جنت بنے گی کیسے؟ پوری دنیا کا سونا چاندی انہوں نے چھین لیا۔ پھر اس نے 3000 معمار تلاش کیے، 3000 معمار تلاش کرنے کے بعد اس نے ہر ایک معمار کے ساتھ 1000 آدمی دیے اور کہا پوری دنیا میں جا کر کے الگ الگ خطے میں دورہ کرو، ہماری جنت بنے گی کہاں۔ 10 سال تک کہ وہ جگہ ڈھونڈتے رہے، 3000 کے ساتھ 1000 کتنے ہو گئے؟ ہزاروں کی تعداد، ہر ایک کے ساتھ 1000 آدمی جنت کے لیے جگہ ڈھونڈتے رہے۔ بالآخر ایک مقام پر پہنچے جہاں دیکھا نہریں تھی، درخت تھے، وہ جگہ پسند کی گئی، یہی جنت بنے گی۔ سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، یہ موتی، درختوں کو انہوں نے سونے سے ڈھک دیا اور موتی پیرو دیے، یہ کیا وہ کیا، سب جنت بن گئی۔ برسوں لگے، کیونکہ کئی سو سال تو اس کی بھی عمر تھی شداد کی، لوگ اس زمانے میں صدیوں جیتے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ سونا کم پڑنے لگا۔ دیکھو شداد جنت میں کیوں نہ جا سکے، توجہ، سونا کم پڑنے لگا، جنت تو بن چکی تھی، سونا کم پڑنے لگا۔ شداد نے اعلان کیا جس کے پاس جو کچھ ہے سب چھین لو۔ ایک یتیم بچہ، اس کے گلے کے اندر درہم تھے، باندھ کر اس نے رکھے تھے، صرف 2 درہم، یتیم تھا، غریب تھا، 2 درہم تھے، بس 2 درہم، صرف 2 درہم، اللہ 2 درہم، درہم چاندی کے ہوتے، اس کی اتنی حیثیت تھی۔ تو شداد کے لوگوں نے کہا کہ یہ بھی پگھال کر کام آ سکتے ہیں،
اس یتیم کے گلے سے انہوں نے درہم کھینچی. یتیم نے کہا تم بادشاہ کے لوگوں، میں یتیم غریب، 2 درہم میرے تمہارے کیا کام آئیں گے؟ تو کہا شداد کا حکم ہے کہ وہ جنت بنا رہا ہے اور وہ جنت تیار ہو چکی ہے، بس اختتامی معاملہ ہے، یہ وہیں لگیں گے. تو اس یتیم نے کوئی بد دعا نہیں کی، صرف آنکھ ایسے اٹھائی، ٹوٹا ہوا دل، آنکھ اٹھائی، آنکھ اٹھا کر اتنا سوچا کہ کیا سب بادشاہوں کی چلے گی؟ سب بادشاہوں کی چلے گی؟ تو کہاں ہے؟ اے وحدہ لا شریک تو کہاں ہے؟ بس اتنا کہا. اللہ نے فرمایا جنت بننے کے بعد جبریل، شداد اس میں پہنچنے نہ پائے. شداد آیا، جنت بن چکی تھی، وہ نگاہوں کا اٹھنا اور دل کا سوچنا تو کہاں؟ کچھ نہیں. وہ بچہ تھا، بد دعا کرنا جانتا بھی نہیں تھا، دل ٹوٹا، آنکھ اٹھی اور تو کہاں ہے؟ بس اس کی سواری کے 2 قدم خود کی بنائی ہوئی جنت میں تھے، 2 قدم باہر تھے. جبریل نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ جبریل کی چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور پورا کے پورا قافلہ وہیں پر گر کر کے مر گیا. شداد جو اپنی جنت کی خوشی نہ دیکھ سکا، وہ ایک یتیم پر اٹھی ہوئی آنکھ. جب کسی غریب اور یتیم پر ظلم کیا جائے اور وہ صرف آنکھ اٹھا دے تو کہاں ہے، تو شداد کو خود کی بنائی ہوئی جنت دیکھنا نصیب نہیں ہوتی. تو جو اولاد اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلائے، جو اولاد اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دے، جو اولاد اپنے ماں باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دے، جو اولاد اپنے ماں باپ کو مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے بٹھا دے، جو اولاد خود کی پسند کی شادی کے چکر میں ماں باپ کو رلا رلا کر کے تکلیف پہنچائے، پریشانی میں ڈالے، سوچو تو صحیح جب ایک بچے کی اٹھی ہوئی آنکھیں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ شداد جیسی اس کی جنت کی خوشیاں چھین سکتی ہے، تو ماں باپ کے خون کے آنسو، ماں باپ کا تڑپتا ہوا دل، ماں باپ کی بے چینیاں تمہیں کہاں پہنچائے گی؟ میں اس وقت کسی سے مخاطب نہیں، میں اس وقت اپنی ذات سے مخاطب ہوں. اے مسلمانوں، آج گھر جا کر سب سے پہلا کام یہ کرنا، نمبر 1 ماں باپ کو راضی کرنا، نمبر 2 بیوی پہ ظلم کیا ہو تو خود سے معافی مانگنا، نمبر 3 عشاء پڑھ لی ہے تو سبحان اللہ، نہیں پڑھی ہے تو جا کر عشاء پڑھنا. کل سے نماز نہیں پڑھیں گے، ابھی سے پڑھیں گے اور آج ہی سے پڑھیں گے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، وما علینا الا البلاغ.